السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین و سامعین، آج 30 ستمبر 2024 پیر کا دن ہے۔ دن کے 8:30 بجنے والے ہیں۔ اس وقت کی تازہ ترین خبریں سنیے گا۔ اس ویڈیو کے اندر کئی اہم رپورٹ آپ تمام حضرات کے بیچ پیش کروں گا۔ آپ سے درخواست ہے کہ ویڈیو کو مکمل دیکھیں، کیونکہ ہم چن کر بہت ہی زیادہ اہم پوسٹ آپ تمام حضرات کے بیچ پیش کرتے ہیں۔ چلیے پہلی رپورٹ سنتے ہیں۔ تمام مشائخ اور احباب کی خدمت میں انتہائی عاجزی کے ساتھ درخواست ہے کہ آپ حضرات اپنی دعائے نیم شب میں حضرت مولانا مفتی سید محمد سلمان صاحب منصور پوری کے لیے دعاؤں کا اہتمام فرماتے رہے، کیونکہ ان دنوں حضرت آنکھوں کی شکایت کی وجہ سے زیر علاج ہے۔ حضرت مولانا مفتی سید محمد سلمان صاحب پوری کی آنکھوں میں موتیا ہو گیا تھا، جس کے علاج کے لیے گزشتہ جمعرات دیوبند سے مراد آباد پہنچے۔ جمعے کی شام کو آنکھوں کا آپریشن ہوا۔ الحمدللہ فی الحال کافی سکون ہے۔ سبھی حضرات سے حضرت مفتی صاحب کے لیے کامل اور مکمل صحت یابی کے لیے ضرور بالضرور انفرادی اور اجتماعی دعاؤں کا اہتمام کرنے کی درخواست کی جاتی ہے۔ نیز صدقہ خیرات، قرآن کریم کی تلاوت اور دیگر جو اعمال بھی مناسب سمجھے ان کا اہتمام کر کے اللہ رب العزت والجلال سے دعائیں مانگے کہ اللہ تعالی حضرت کے ساتھ اپنی خصوصی رحمت اور کرم کا معاملہ فرمائے اور حضرت کو جلد از جلد کامل اور مکمل شفا عطا فرمائے۔ حضرت کی مساعی جمیلہ کو قبولیت سے نوازے اور علم و عمل میں خوب برکتیں عطا فرمائے۔ عافیت اور سلامتی کے ساتھ حضرت کا سایہ ہم پر تا دیر قائم رکھے۔ آمین ثم آمین یا رب العالمین۔ چونکہ حضرت ڈاکٹروں کی نگرانی میں ہے، ڈاکٹروں کی ہدایت کے مطابق سخت احتیاط کا حکم ہے، اس لیے کال اور فون کر یا میسج کر کے حضرت کو یا ان کے متعلقین و احباب کو پریشان نہ کرے، بلکہ اپنی اپنی جگہ سے خوب دعاؤں کا اہتمام فرماتے رہے۔ وہیں دوسری جانب صوبہ اتراکھنڈ سے ایک بڑی خبر آ رہی ہے۔ الحمدللہ ہمارے بہت ہی مشفق و مکرم دوست جناب قاری احتشام صاحب کو جمعیت علماء صوبہ اتراکھنڈ الف کی ذمہ داران نے جمعیت علماء صوبہ اتراکھنڈ کا ترجمان منتخب کیا ہے۔ ہم قاری صاحب کو دل کی گہرائیوں سے مبارکباد پیش کرتے ہیں اور دعا کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ اس حسن انتخاب کو قبول فرمائے اور اللہ تعالیٰ مزید ترقی عطا فرمائے۔ بروز اتوار جمعیت علماء صوبہ اتراکھنڈ کے دفتر شمیم صابری کالونی کلیر کے اندر جمعیت علماء صوبہ اتراکھنڈ کے صدارت کا انتخاب عمل میں آیا۔ حکم مستحکم کے طور پر حضرت مولانا محمد مکرم صاحب صدر جمعیت علماء ضلع مظفر نگر تشریف لائے۔ سب سے پہلے مجلس کا آغاز تلاوت کلام اللہ سے ہوا، اس کے بعد جمعیت کا ترانہ پڑھا گیا۔ پھر صوبہ اتراکھنڈ کے جنرل سیکریٹری حضرت مولانا شرافت علی صاحب نے 2 سال کی رپورٹ پیش کی۔ اس کے بعد ضلع ہریدوار کے صدر جناب حضرت مولانا عبدالواحد صاحب نے صوبہ اتراکھنڈ کی صدارت کے لیے جانی پہچانی شخصیت فخر اتراکھنڈ، درجنوں کتابوں کے مصنف، دارالعلوم دیوبند کے استاذ حدیث و ناظم تعلیمات حضرت مولانا حسین احمد صاحب کا نام نامی اسم گرامی پیش فرمایا، جسے حضرت حکم مستحکم کے سامنے مجلس کے اندر موجود تمام لوگوں نے قبول فرما لیا اور باتفاق رائے سے ایک بار پھر حضرت مولانا حسین احمد صاحب ہریدواری کو صوبہ اتراکھنڈ کا صدر منتخب کر دیا گیا۔ اس کے علاوہ 4 نائبین صدر کا انتخاب عمل میں آیا۔ جنرل سیکریٹری کے لیے حضرت مفتی رئیس احمد صاحب نائب صدر صوبہ اتراکھنڈ نے حضرت مولانا شرافت علی صاحب کا نام پیش فرمایا، جس کو حضرت حکم مستحکم کے سامنے تمام لوگوں نے قبول فرمایا۔ خزانچی کے لیے جناب قاری محمد مبشر صاحب سکروڈا کا انتخاب عمل میں آیا۔ میڈیا انچارج کے لیے 2 ناموں کا انتخاب عمل میں آیا، حافظ شاہ نظر صاحب دہرادون، قاری احتشام صاحب قاسمی۔ آخر میں صدر محترم حضرت مولانا حسین احمد صاحب نے خطاب فرمایا اور حضرت ہی کی دعا پر اس مجلس کا اختتام ہو گیا۔ اللہ تعالیٰ اس حسن انتخاب کو قبول فرمائے اور مزید ترقی عطا فرمائے اور ہم سب کو مل جل کر پیار و محبت کے ساتھ کام کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وہیں دوسری جانب تھانہ بھون سے مفتی زبیر صاحب تھانوی نے دارالعلوم دیوبند سے متعلق ایک پوسٹ ہمارے پاس شیئر کی اور اس کے متعلق صحیح تفصیل پیش کرنے کی گزارش کی، جس کے بعد ہم نے دیوبند کے کئی بڑے صحافیوں سے رابطہ کیا تو انہوں نے اس خبر کیا ہے وہ بھی سن لیجئے گا کہ دارالعلوم دیوبند میں خواتین کے داخلے پر پابندی ختم۔ چند ماہ قبل دارالعلوم انتظامیہ نے مدرسے کے احاطے میں خواتین کے داخلے پر پابندی عائد کی تھی، جسے اب ہٹا دیا گیا ہے۔ جانکاری کے مطابق اب دارالعلوم دیوبند میں داخلہ ایک انٹری کارڈ کے ذریعے ہوگا، جسے دارالعلوم دیوبند کے گیٹ سے حاصل کرنا ہوگا۔ اپنا اصل شناختی کارڈ ضرور جمع کروائے، وہ کارڈ بھی واپسی کے وقت واپس کر دیا جائے گا۔ اکیلی خاتون کو داخلے کی اجازت نہیں ہوگی۔ آپ کے ساتھ باپ، بھائی، بیٹا اور شوہر کا ہونا ضروری ہوگا۔ مسافروں کو صرف 2 گھنٹے تک گھومنے پھرنے کی اجازت ہوگی۔ فوٹوگرافی پر مکمل پابندی ہوگی۔ دیوبند کے صحافیوں کے مطابق یہ خبر بالکل جھوٹ ہے اور اس طرح کا کوئی اعلان دارالعلوم دیوبند سے شائع نہیں کیا گیا ہے۔
اور کچھ صحافیوں کا کہنا ہے کہ یہ مسئلہ ابھی زیر غور ہے۔ کیا فیصلہ ہوتا ہے انشاءاللہ آپ کو اسی چینل پر دیکھنے اور سننے کو ملے گی۔ وہیں دوسری جانب آل انڈیا مسلم پرسنل لاء بورڈ کے جنرل سیکریٹری مولانا عمرین محفوظ رحمانی صاحب نے کہا کہ حضرت مولانا محمود مدنی صاحب ایک عظیم خانوادے کے فرد فرید ہیں اور اچھے عالم ہیں اور قائد ہیں، اور ان کی یہ خوبی ہے کہ وہ اچھی گفتگو اور سلجھی ہوئی بات کرتے ہیں، لیکن یہ بات جو انہوں نے کہی ہے وہ کسی بھی طرح مناسب نہیں تھی، اور اسد الدین اویسی صاحب سے ان کے طریقے سیاست سے اختلاف کیا جا سکتا ہے اور اختلاف کرنے کا حق ہر انسان کو حاصل ہے، لیکن ہمیں اس بات کا خیال رکھنا چاہیے کہ کوئی ایسی بات ہم نہ کہیں جو کسی کے لیے تنقید کی ہو یا تحقیق کی ہو۔ جو حضرت مولانا محمود مدنی صاحب نے فرمایا وہ ایسی باتیں ہیں جو ان جیسے شخص کی زبان سے نہیں آنی چاہیے تھی۔ یہ کہنا کہ ان کے جلسوں میں شریک ہونے والے لوگ پاگل ہیں، یا یہ کہنا کہ لوگ انہیں ووٹ نہیں دیتے، یا اسی طرح کی جو گفتگو انہوں نے فرمائی ہے، بہت اچھا ہوتا کہ یہ باتیں ان کی طرف سے نہ آتی۔ اسد الدین اویسی صاحب سے کوئی لاکھ اختلاف کرے، لیکن یہ سچائی ہے کہ ملی مسائل کے سلسلے میں اور خاص طور پر قوانین شریعت کے سلسلے میں جب کبھی کوئی بات آتی ہے تو بہت طاقت کے ساتھ، پوری تیاری کے ساتھ اور نہایت درجہ مضبوطی کے ساتھ پارلیمنٹ میں آواز اٹھاتے ہیں اور بغیر کسی خوف، بغیر کسی جھجک کے ملت کی ترجمانی کرتے ہیں۔ رہ گیا ان کا طریقہ سیاست۔ ہو سکتا ہے آپ کو فلاں کو اختلاف ہو، اس اختلاف کا بھی آپ اظہار کر سکتے ہیں، لیکن اس جذبے کے ساتھ کہ اسلام پیش نظر ہو اور حسن سلیقے کے ساتھ کہ بات بھی کہہ دی جائے اور ناگوار خاطر بھی نہ ہو۔ یہ بات آل انڈیا مسلم پرسنل لاء بورڈ کے جنرل سیکریٹری مولانا عمرین محفوظ رحمانی صاحب نے کہی، جو کہ سوشل میڈیا پر خوب وائرل ہو رہی ہے۔ دوستو، پاکستان کے اندر حضرت مولانا مفتی طارق مسعود صاحب والا مسئلہ تھمنے کا نام نہیں لے رہا ہے۔ آپ اس تعلق سے کیا کہنا چاہیں گے؟ مفتی طارق مسعود صاحب کے تعلق سے بھی اس ویڈیو کے کمنٹ میں ایک دعائیہ جملہ ضرور لکھیں۔ اللہ ان کی ہر شر سے مکمل مدد فرمائے، اللہ تعالیٰ جان و مال، عزت و آبرو کی حفاظت فرمائے، کیونکہ اس وقت خرافاتی لوگ ان کے بہت ہی زیادہ پیچھے پڑے ہوئے ہیں۔ آپ ان دونوں خبروں کے تعلق سے کیا کہنا چاہیں گے کمنٹ میں ضرور لکھیے گا، اور اس ویڈیو کو شیئر ضرور کر دیجیے گا۔ دعا فرمائے اللہ تعالی ہم سب کے حال پر رحم فرمائے۔ بھارت کے اکثر بڑے بڑے علماء کرام کا بیان آ چکا ہے۔ مولانا محمود مدنی صاحب کے بیان کے تعلق سے سبھی نے کہا ہے کہ ان کا بیان ٹھیک نہیں ہے، جو انہوں نے بات کہی ہے وہ مناسب بات نہیں ہے۔ دارالعلوم دیوبند کے محتمم مولانا مفتی ابو القاسم صاحب نعمانی، مولانا سجاد نعمانی، مفتی اسماعیل قاسمی صاحب مالیگاؤں، مولانا عمرین محفوظ رحمانی، شاہی امام پنجاب مولانا عثمان لدھیانوی اور دیگر بڑے بڑے علماء کرام کا اس تعلق سے بیان آ چکا ہے، لیکن ابھی انتظار ہے مولانا محمود مدنی صاحب کے بیان کا کہ ان کا اس تعلق سے کیا کہنا ہے، ان کا اب کوئی رجوع نامہ آنے والا ہے یا نہیں۔ اللہ تعالیٰ خیر کا معاملہ فرمائے۔ ناظرین و سامعین، ان رپورٹوں کو آپ سن اور دیکھ رہے تھے محسن اسلام یوٹیوب چینل پر۔ تمام تازہ ترین اپڈیٹ حاصل کرنے کے لیے بھی ویڈیو کے نیچے سبسکرائب والے آپشن پر کلک کر کے اس چینل کو سبسکرائب ضرور کر لیجیے گا۔